بیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مکے والے لوگ جو تھے وہ رحمان کا انکار کرنے لگے، تو اللہ کریم نے فرمایا رحمان وہ ہے کہ جس کی انسان آغاز سے لے کے انتہا تک جس کی نعمتیں استعمال کرتا ہے وہ رحمان کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا یہاں پہ اللہ کریم نے انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن مقدس والی نعمت کا ذکر کیا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے۔ اب رحمان کے لفظ میں رحمت ہے، اور قرآن مقدس کو بھی اللہ کریم نے رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن بھی رحمت جس نے نازل کیا وہ رحمان ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدا میں فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، فرمایا یہ رحمت والی ذات کی طرف سے رحمت والی کتاب رحمت والے دل مقدس کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو قرآن مقدس میں رحمت یہاں تک اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی میری خاص رحمان اور رحیم والی رحمت لینا چاہتا ہے اس کے لیے قانون کیا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم قرآن کی پیروی کرو، میں رحمان تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کروں گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر قرآن سنو گے بھی تو فرمایا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سننے والے ہیں غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اللہ کریم اپنے ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ جو میرے بندے میری کتاب کو سن رہے ہیں تم میری تسبیحات کو چھوڑ دو، یہ جو قرآن سننے والے بندے ہیں جب تک یہ قرآن کو سن رہے ہیں اتنی دیر تک تم ان کے حق میں میرے سامنے دعائیں کرتے رہو۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا علم القرآن، یہ قرآن کسی انسان کا سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم اور علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ دنیا کے جو علوم ہیں ایک زمین کا علم ہے، ایک آسمان کا علم ہے۔ زمین کے علم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں غلط بھی ہوتا ہے صحیح بھی ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات زمین کے علم میں خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتی ہے، یہ دو وصف زمین کے علم میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فن کا علم ہے وہ غلط بھی ہوگا صحیح بھی ہوگا، دوسرا اس علم میں خیر بھی ہوگی اور شر بھی ہوگا۔ تو یہ علم ہے آسمان والا، قرآن والا جو علم ہے یہ آسمانی علم ہے، نہ تو اس میں کوئی غلط ہے نہ تو اس میں کوئی غلطی کا شبہ ہے، اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں غلطی کا شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات زمین کے علم میں خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا علم ہے، یہ میری کلام ہے، اس میں صرف خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں خیر ہے شر نہیں ہو سکتی۔ شر کو تو قرآن ختم کرنے کے لیے آیا ہے، شقاوت اور بدبختی کو قرآن ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسی لیے فرمایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ شقاوت اور بدبختی نحوست جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مقدس کی تعلیم اور علم کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔
مکے والے لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ ایک بکریوں کا چرواہا تھا جو اصل حجاز کا رہنے والا نہیں تھا، دوسرے علاقے کا تھا، اور وہ فصیح اللسان بھی نہیں تھا زیادہ، یعنی کہ اچھی عربی زبان میں وہ کلام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو مکے والوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم پہ اس غلام کے پاس جاتے ہیں اور وہ غلام نبی علیہ السلام کو قرآن سکھاتا ہے، تو یہ آ کے ہمیں سکھا دیتے۔ تو سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کلام کو ذکر کیا، فرمایا جس آدمی کی طرف میرے پیغمبر یہ نسبت کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہے، وہ تو اصل عرب ہے ہی نہیں۔ اور قرآن پاک فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قرآن وہ بشر سکھاتا ہے، وہ انسان سکھاتا ہے، حالانکہ انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین۔ کیسی نادانی کی بات کرتے ہیں، جس کی طرف یہ لوگ نسبت کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہے، وہ تو خود عربی بولنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور قرآن پاک تو عربی میں آیا ہے، لسان عربی مبین، یہ تو ایک واضح عربی زبان میں قرآن آیا ہے، تو عجمی آدمی کیسے سکھا سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا یہ کسی بشر نے نہیں سکھایا، رب البشر جو رحمان ہے اس نے اس قرآن کو سکھایا ہے، علم القرآن، اس نے اس قرآن پاک کو سکھایا ہے۔ اب قرآن پاک میں قرآن کا لفظ جو ہے 70 مقامات کے اوپر آتا ہے۔ تم پورا قرآن دیکھو، پورے قرآن میں 70 مقام کے اوپر تمہیں قرآن کا لفظ ملے گا۔ اب جہاں سے بھی تم دیکھو گے اول سے لے کے آخر تک، قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے لازمی فوائد کو ذکر کیا ہے۔ جہاں پہ بھی پورے قرآن میں 70 مقامات میں قرآن کا لفظ آیا ہے قرآن میں، تو جہاں پہ بھی قرآن کا لفظ آیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا فوائد کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جو فوائد قرآن کے ہیں وہ کسی اور کتاب کے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین انسان بھی وہی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرآن پاک کو سیکھنے سننے سمجھانے والے جو لوگ ہیں وہ ساری دنیا سے اعلیٰ اور افضل اور خیر والے وہ لوگ ہیں۔ اب یہ جو قرآن مقدس، جس وقت انہوں نے یہ بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات کے اوپر پھر چیلنج کر دیے، فرمایا یہ جس آدمی کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمارے ہاں تمہارے نزدیک پڑھا لکھا نہ ہونا یہ ایک عیب ہے، جس کو عربی زبان میں امی کہا جاتا ہے، جو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو اور لکھنا بھی نہ جانتا ہو۔ سارے لوگوں کے ہاں یہ عیب ہے کہ یہ آدمی تو پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں امی ہونا یہ شرف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی استاذ کے سامنے دوزانو ہو کے نہیں بیٹھے، آپ نے کسی سے کوئی ایک لفظ بھی سیکھا نہیں ہے۔ تو کس نے سکھایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، ڈائریکٹ میرا پیغمبر جو دنیا کے ہاں امی تھے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی معلم اور استاد نہ ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد بھی نہیں ہے، اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا۔ اب قرآن مقدس کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا، فرمایا نزلہ علی قلبک، میرے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ تم قرآن پاک میں دیکھو، تورات کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، صحیفوں کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، کسی آسمانی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے دل پہ نہیں اتارا، کسی بھی آسمانی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے دل پہ نہیں اتارا، ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلہ علی قلبک لتکون من المنذرین، میرے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ کیوں دل کا ذکر کیا؟ کہ پورا انسان کا جسم جو ہے یہ محتاج ہے دل کا،
جب تک دل میں حرکت ہے تو انسان میں حرکت ہے، جب دل کی حرکت ختم ہو جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس دنیا میں ایک دل کی مانند رکھا ہے۔ فرمایا اگر جس انسان کا تعلق اور ایمان قرآن مقدس کے مطابق نہیں ہے اس کی شکل تو انسانوں والی ہوتی ہے، لیکن فرمایا کالانعام بل ہم اضل، میں خدا کے ہاں ان کا شمار حیوانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دوری جو ہے یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ تو اس آدمی کا مقام بھی فرمایا بلند ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب، کوئی عیب، کوئی شک اور شبہ، کوئی باطل، کوئی جھوٹ، کوئی کذب، کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی وہم، کوئی گمان قرآن مقدس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس طرح قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا تھا اسی طرح قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ کوئی بھی آدمی قرآن مقدس کے کلمات میں تحریف کر سکتا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا خلافت کا، تو حضرت علی بیت اللہ میں بیٹھے تھے، تو ایک لشکر آ گیا شام کے علاقے کی طرف سے۔ اس بستی سے وہ لشکر آیا جس بستی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا تھا۔ وہ مجمع البحرین والا، تین پیغمبر تھے، یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن جس وقت موسیٰ اور خضر تھے اس وقت حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا نہیں فرمائی تھی، یہ صحابی ہونے کے ناطے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے۔ تو جس وقت ایک بستی میں پہنچے تو انہوں نے جا کے کھانا طلب کیا کہ بھائی ہم مہمان ہیں۔ اس زمانے میں کوئی وہاں پہ کوئی مطاعم، کوئی فنادق، کوئی ہوٹل، کوئی کھانے والی یہ چیزیں تو نہیں تھی۔ تو جس وقت یہ پہنچے انہوں نے آ کے قریۃ استطعما اہلہا، وہاں سے جا کے کھانا طلب کیا۔ فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے کہا ہم تو آج تک کسی مہمان کو کھانا نہیں کھلایا، اور مہربانی کرو چاہے نبی ہو چاہے کچھ بھی ہو ہم کھانا شانا نہیں دے سکتے۔ انہوں نے باہر کیف انکار کر دیا۔ اسی بستی کے قافلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگے اے علی یہ قرآن تو قیامت تک رہے گا اور ہماری بے عزتی قیامت تک ہوتی رہے گی کہ اتنے وہ بخیل آدمی تھے، 3 نبی ان کی بستی میں گئے اور ان ظالموں نے کھانا بھی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، اس کو گرا کے سارے نبی ملو، اچھے طریقے سے دیوار کی دوبارہ تعمیر کرو۔ اب حضرت خضر دیوار کے پاس بیٹھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جاؤ پتھر لے کے آؤ، اور یوشع بن نون کو لگا دیا گارا تیار کرو۔ یہ 3 نبیوں نے مل کے جو ہے وہ دیوار بھی بنائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو فرمایا کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، تو آپ ان کے مکان تعمیر کر رہے ہو، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، چلو ان سے اپنی مزدوری لے دو۔ لیکن خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ باہر کیف حضرت علی کو آ کے کہنے لگے علی ایک مہربانی کرو ہمارے اوپر، تم خلیفۃ المسلمین ہو، تمہارے پاس اختیارات ہیں، ایک نقطے کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جاؤ اور ایک نقطہ اپنی طرف سے رکھ دو۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے انکار کر دیا، جیسے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا۔ ابو جمع کا صیغہ ہے، سارے بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا علی ایک نقطے کا سوال ہے، نیچے سے نقطہ اٹھا کے اوپر لے جاؤ اور ایک نقطہ اپنی طرف سے ڈال دو تو یہ تا بن جائے گا، لفظ ہو جائے گا ابو کے بجائے فاتو، اس کا مطلب ہو جائے گا انہوں نے کھانا دے دیا۔ ایک نقطہ نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جاؤ اور ایک نقطہ تم خلیفۃ المسلمین ہو اپنی طرف سے ایک نقطہ جو ہے قرآن میں داخل کر دو، ایک نقطے کا کیا مسئلہ ہے، تو ہو جائے گا فاتو، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کھانا دے دیا۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے، نقطہ دینا تو درکنار، جہاں پہ نقطہ ہے اس کو میں حرکت دینے کی بھی طاقت علی نہیں رکھتا۔ تو مشکل کشا جو ہوتا ہے وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا قرآن ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی
نہیں ہو سکتی، چاہے جتنے بھی لوگ کوشش کریں، لیکن قرآن مقدس کے کلمات میں کبھی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا علم القرآن، یہ اللہ کریم نے سکھایا ہے قرآن، یہ کسی معمولی آدمی کی طرف سے نہیں آیا، یہ تو رحمان نے قرآن سکھایا ہے، نازل بھی رحمان کی طرف سے ہوا ہے اور سکھایا بھی رحمان نے ہے، اور اسی میں رحمت رکھ دی ہے۔ قرآن بغیر رحمت کے نازل نہیں ہوا، اور رحمت بغیر قرآن کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کی تعلیم سے پہلے اپنا اسم اعظم رحمان اور مبارک اسم کو ذکر کیا کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے ساری نعمتوں سے پہلے 47 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں بڑی بڑی ذکر کی ہیں آیات کے حساب سے، لیکن نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن آیات 47 ہیں جو نعمتوں کو بیان کر رہی ہیں۔ ساری نعمتوں سے پہلے اللہ کریم نے بڑی نعمت جو ذکر کی ہے وہ فرمایا علم القرآن۔ بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے، کیوں؟ ساری نعمتوں کا مرکز جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ لوگو اسی قرآن کے ساتھ اگر تمہارا رابطہ رہے گا اللہ تعالیٰ تم کو بلند کر دے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ قاری القرآن تھے۔ آپ نے فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، سب سے زیادہ قاری القرآن جو ہیں وہ ابی بن کعب ہیں۔ اب جو قرآن پڑھنے والا آدمی ہے اس کا مقام کتنا ہے؟ سورۃ بینہ نازل ہوئی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ سورت جب نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل پڑھا کے تو ہٹ گیا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری آواز دی، صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ابی بن کعب کو بلا کے لاؤ۔ تو ابی بن کعب فوری آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اسمع منک، اے ابی بن کعب میں محمد کا دل کرتا ہے کہ میں تیری زبان سے قرآن کو سنوں۔ تو صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر ینزل علیک، آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے تو میں کیسے قرآن پڑھوں؟ فرمایا ان اللہ امرنی فوق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر سے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورت ابی بن کعب کی زبان سے سنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لحن داودی میں سے ایک لحن ابی بن کعب کو عطا کی تھی۔ جب صحابی نے یہ سنا تو صحابی کہتا ہے دوبارہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر اسمانی اللہ تعالیٰ فوق 7 سماوات، اللہ کے پیغمبر کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام 7 آسمانوں کے اوپر لیا ہے؟ صحابی نے اور سوال کر دیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر کیا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر میرا نام لیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سماک اللہ تعالی فوق 7 سماوات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر تیرا نام لیا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، جو آدمی قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہے اس کا مقام 7 آسمانوں سے اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ صحابی فوت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے آ کے بتایا، آپ اس وقت تبوک کے مقام پہ ہیں، تو فرمایا اللہ کے پیغمبر تمہارا ایک صحابی مدینے میں فوت ہو گیا ہے جس کا نام ہے معاویہ بن معاویہ۔ تو فرمایا پھر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو مدینہ میں ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی ہے، فرمایا کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ مشغول ہیں غزوے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے فرمایا کہ تم جنازے کی نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا میت دور ہے، جبریل نے فرمایا اللہ کے پیغمبر جو ہے میت کو حاضر کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ وہ راستے سے پردہ ہٹایا اور میت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا۔ تو فرمایا اللہ کے پیغمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیف رفع ھذا، کیسے اس مقام تک یہ میرا صحابی پہنچ گیا؟ تو فرمایا اللہ کے پیغمبر اس کو قرآن سے اور سورۃ اخلاص سے بہت زیادہ محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے آ کے اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کو بھیجا ہے جاؤ اس صحابی کی نماز جنازہ عطا کرو۔ تو اس لیے قرآن مقدس کو فرمایا نسبت اللہ کریم نے اپنی طرف کی ہے،
الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا ہے۔ رحمان کے علاوہ اتنی بڑی اعلیٰ اور عظیم کتاب کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تو رحمان کی ساری رحمتیں جو ہیں وہ اسی قرآن مقدس میں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین اللهم ثبتنا بالقرآن والایمان والاسلام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم وفقنا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى عليه